بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملائے اعلیٰ کے وجود اور ان کے جو کام ہیں ان کے متعلق کچھ احادیث ذکر فرمائیں، اور ان میں ایک حدیث اور قرآن کریم کی آیات وہ تھیں جو عرش کے اٹھانے والوں کے متعلق تھیں۔ پھر وہ حدیث آئی جس میں یہ آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کفارات کیا ہیں اور ملائے اعلیٰ میں کس چیز پر بات ہو رہی ہے۔ تو ملائے اعلیٰ میں فرشتے جس چیز کو جواب دے رہے تھے ایک دوسرے سے وہ گزری۔ اب اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چوتھی حدیث نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد دو احادیث مزید ہیں، اور چوتھی حدیث کا ایک ذرا سا ٹکڑا شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، اور وہ حدیث اصل میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ باب باندھا ہے کہ اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرے تو اس کی محبت کی وجہ سے، اللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے خدا اس شخص کو اپنے لوگوں میں بھی محبوب بنا دیتا ہے۔ اور یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ اب یہ باب جو ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خود نہیں باندھا، بلکہ بہت سے محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ ابواب امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھے ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اتنا اس بات پر محتاط تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ وہ کوئی ایسا عنوان باندھ دیں جو ان کی مراد نہ ہو۔ تو ڈرتے اس حدیث سے تھے جس میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا اللہ تعالی اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا۔ اس سے ڈرتے ہوئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ سے احادیث بہت احتیاط سے لائے، بہت شرائط ہیں، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسلم اور بخاری سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تو اتنی احتیاط کی ہے کہ انہوں نے ہر باب کی احادیث کو جمع کر دیا، مثلا وضو کی احادیث کو الگ کر دیا، نماز کی احادیث کو الگ کر دیا، روزے اور حج کی احادیث کو الگ کر دیا، لیکن ان احادیث سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ تو اوپر کوئی جامع عنوان، چیپٹر کی ہیڈنگ کوئی لکھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس باب میں کیا پڑھایا جانا ہے، اس چیپٹر میں مصنف کیا ایکسپلین کرنا چاہتا ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اتنے محتاط تھے کہ انہوں نے اس کے اوپر ہیڈنگ بھی قائم نہیں کی کہ جس حدیث سے میں یہ سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، ممکن ہے وہ یہ بات نہ کہنا چاہتے، تو کہیں اس میں نہ آ جاؤ کہ جو آدمی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ تو پھر یہ ابواب کے جو ہیڈنگز ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، عنوانات کی کس نے لگائے؟
کچھ محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ امام نووی رحمۃ اللہ نے باندھے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے بہت بڑے شارح ہیں اور انہوں نے بہت اچھی شرح کی ہے۔ اب تک صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرحی کے ساتھ شکتی ہے، تو کسی نے بھی بہرحال باپ یہ باندھا ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے مطابق یہ حدیث لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا، جب کوئی شخص اللہ تعالی اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، دعا جبریل، تو جبریل امین کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ انی احب فلانا، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، سو تم بھی اس سے محبت کرو، تو پھر جبریل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم ینادی السماء، پھر آسمان میں آواز دی جاتی ہے، فیقول، اور وہ فرشتہ کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اللہ تعالی فلاں سے محبت کرتے ہیں، فاحبوہ، فرشتوں اس سے محبت کرو، فیحبوہ اہل السماء، تو آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے بعد زمین پہ اس شخص کی مقبولیت کی چادر بچھ جاتی ہے۔ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، اور جب وہ کسی سے نفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو جبریل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں شخص کو برا جانتا ہوں، تو تم بھی اس کو برا کہو، برا جانو، تو جبریل امین اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ثم ینادی فی اہل السماء، اور پھر آسمان والوں میں یہ آواز دی جاتی ہے کہ ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ، اور اللہ فلاں شخص سے نفرت کرتے ہیں لہذا فرشتوں نفرت کرو۔ قال فیبغضونہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ ثم توضع له البغضاء فی الارض، اور پھر زمین پہ اس شخص کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ پوری حدیث جس کا کچھ ٹکڑا یا اس میں سے کچھ حصہ حضرت نے نقل کیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور یہ جو محبت ہے اللہ کی، اس کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں، کچھ وجوہ ہوتی ہیں۔ مثلاً مسند احمد میں یہ آیا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک آدمی جب یہ اپنا طریقہ اختیار کر لیتا ہے کہ وہ کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ خوش ہو، پھر وہ ہر کام میں اس کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ اس سے خوش ہو جائے، تو یہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل امین سے کہ ان فلانا عبدی، فلاں جو بندہ میرا ہے وہ آج کل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مجھے راضی کرے، وَإِنَّ رَحْمَتِي عَلَيْهِ، تو دیکھو بس میری رحمت اس شخص پہ نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علی فلان، فلانے شخص پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اور پھر اس کے بعد جبریل امین کی یہ بات ان فرشتوں تک پہنچتی ہے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، پھر اس کے بعد ان کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ خدا سے اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، پھر ساتوں آسمان میں لوگ دعا کرتے ہیں جو بھی فرشتے ہیں، اور اس کے بعد زمین پر اس شخص کی رحمت کی دعا مانگی جاتی ہے یا کی جاتی ہے۔ یہی حال برائی کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر دوسری جگہ ترمذی میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور ایک جگہ ترمذی میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب محبت کن لوگوں کے دلوں میں ڈلتی ہے اور نفرت کن لوگوں کے دلوں میں ڈلتی ہے، اس لیے یہ کوئی قاعدہ کلیہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔
اگر ہم یہ کہیں کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت آتی ہے، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا نے برا جانا، کچھ سمجھا ہی نہیں، اپنے زمانے کے لوگوں نے نہیں سمجھا، لیکن بعد والے نسلوں میں اللہ نے ان کی قبولیت بے انتہا کر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ان کے معاصرین میں ایسے بھی تھے جنہوں نے جرح اور نقد کیا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اتنی شدید تنقید کی گئی، یہاں تک کہا گیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قتل عیسائیوں اور یہودیوں کے قتل سے بھی زیادہ ضروری۔ اور اسی طرح یہ حفص رحمۃ اللہ علیہ جو قرات ہے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو لوگ کہتے تھے کہ عاصم کی قرات کوفہ سے باہر نہیں جائے گی، لیکن دنیا نے دیکھ لیا، اب وہ کہنے والے ان کے ہم اثر تھے، دوسری صدی ہجری کے انسان تھے، اور اب دیکھیں 1200-1300 سال بعد تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات، حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، حرمین شریفین میں پڑھی جاتی ہے، بلکہ 7 قراتوں میں سے ایک امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات رہ گئی، قالون رحمۃ اللہ علیہ کی قرات رہ گئی، اور حفص رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ 3 قراتیں باقی بچی۔ تو اس لیے یہ جو قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے کے نیک لوگ محبت کریں اس شخص سے، یہ کوئی ایسا کلیہ نہیں ہے کہ بالکل ہی حتمی اور آخری فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں، اور خدا کی محبت جب اس شخص کی شامل حال ہوتی ہے تو پھر اس انسان کی آزمائش بھی بہت شدید ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں یہ ارشاد فرمایا خود کہ جب اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے آزمائش میں تو سب سے زیادہ کٹھن آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد دوسرا طبقہ آتا ہے، پھر تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ، جتنا دنیا کا غلبہ آتا جاتا ہے اتنی آزمائش کم ہوتی ہے، جتنا کھرا دین ہوتا ہے آزمائش اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو دیکھ لیں تو ابتدائی 13 سال جو مکہ مکرمہ کے تھے، کون سا الزام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگایا گیا، اور کون سی اذیت اور تکلیف تھی جو نہیں دی گئی، لیکن وہ اللہ کے محبوب یقیناً تھے اس وقت بھی، اب بھی ہیں، اور اللہ نے وہی ان پر نازل فرمائی، اور خدا نے ان کے بڑا مقام دیا، اللہ نے خود کا ورفعنا لک ذکرک۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کسی انسان کی لوگوں کو نفرت ہو جائے اس سے تو وہ اس کے حق یا باطل پر آنے کا معیار ہے، یہ بات نہیں۔ ایسے کئی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی شخص پہ کوئی الزام لگ گیا، اسلام کی تاریخ میں لوگوں نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اس ممتاز درجے کے آدمی تھے کہ وہ کہتے تھے 10 سال تک یا 9 سال تک میں نے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اپنے ہاتھ دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں برابر ان کی خدمت کرتا رہا، لیکن حجاج بن یوسف نے جب انہیں مبتلا عذاب کیا اور ان کی گردن پر، ان کے ہاتھوں پر مہریں لگوا دی کہ یہ شخص باغی ہے حکومت کا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے لوگ ملتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اس شخص پہ بغاوت کا الزام ہے، آج ہم جائیں گے ملنے کے لیے، کل ہمارا نام بھی اسی میں شامل ہو جائے گا، نہیں ملتے تھے لوگ۔ پھر کیا کیا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مقبولیت میں کون سا فرق پڑ گیا؟ اللہ نے ان کی قبولیت دی، اور اب تک ان کی احادیث ہیں اور روایات۔ اسی طرح ہوتا یہ ہے عمومی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کسی سبب سے ہوتی ہے، کسی وجہ سے ہوتی ہے، وہ وجوہ دیکھنی چاہیے، وہ اسباب دیکھنے چاہیے، اور لعنت جو پڑتی ہے تو اس کی بھی اسباب اور وجوہ ہوتے ہیں۔ جو آدمی ان وجوہ کے معیار پر پورا اترتا ہے، اللہ آہستہ 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 اس انسان کو بہتر سے بہتر رنگ میں لاتا چلا جاتا ہے، خدا کی آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں اور مخلوق کا رجوع بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں بڑھتی ہیں اور مخلوق کی طرف سے رجوع بڑھ جاتا ہے، آہستہ آہستہ یہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
حتیٰ کہ اس شخص کی زندگی کا آخری حصہ لوگ بہت زیادہ اس کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، تو اسباب یہ ہوتے ہیں کہ وہ شخص ہر چیز میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔ اسباب یہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز میں سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے کس طرح خوش ہو، اللہ مجھ سے کس طرح راضی رہے، تو لا محالہ وہ ایسی چیزیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اتباع سنت اور اللہ کا دین لوگ دنیا دار اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کلمہ حق کہتا ہے، اس کے بعد لوگ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کس کو شبہ ہے ان کے محبوب عند اللہ ہونے میں؟ اللہ کے ہاں بڑی عزت، بڑی وقت، اللہ نے انہیں بہت بڑا مقام اور رتبہ دیا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ اکیلے چلے آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عمر رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے، ترک الحق، سچ بولنے نے اسے اکیلا کر دیا ہے، ما لہ من صدیق، اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ تب کوئی کیا کہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کچھ کم حاصل تھی؟ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ کہ ان اسباب کو تلاش کیا جائے کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ کیوں ہے یا اللہ کی نفرت اس کے ساتھ کیوں ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ ناپسند کر دیتے ہیں تو پھر اس انسان پر لعنت پڑتی ہے، لوگ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کون لوگ؟ عام لوگ نہیں، اللہ کے اچھے بندے، ان کی طبیعتوں میں اس سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ انسان سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے۔ اسی لیے اس کے بعد بھی جو روایت آتی ہے، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی تشریح میں لکھا ہے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر خدا اس انسان کے لیے خیر کا ارادہ فرما دیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے اور عرفہ میں وہ ایک جگہ سے گزرے۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں، بظاہر وہ ایک عام آدمی ہے، لیکن اتنی محبت تھی لوگوں کو کہ لوگ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے جبریل امین محبت کرتے، تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ جبریل کیسے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو تو وہ جدھر جا رہے ہیں لوگ ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، محبت سے ان سے ملتے ہیں، یہ ان کا اللہ کے ہاں قبولیت کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے تم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے پھر جبریل امین پھر آسمان میں فرشتوں پہ عکس پڑتا ہے، پھر زمین پہ عکس پڑتا ہے، اور زمین میں اچھے دل اور باصلاحیت لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفرت آتی ہے تو اللہ آسمان میں جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ اب نفرت کے اسباب اور وجوہ وہ ہیں جن وجہ سے لعنت پڑتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کو ایذا اور تکلیف دیتے ہیں خدا ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں خدا ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہے۔ اب ہمارے ہاں الزام اور جرم ایک ہی ہو گیا، اخلاقیات کس طرح گر گئی نا، تو اس لیے الزام تو لگتا ہے، الزام کے بعد شہادتیں، ثبوت، پھر وہ جرم بنتا ہے۔ تو الزام ایک آدمی پہ لگ گیا، شہادتیں پوچھو، اس کے گواہ پوچھو، کوئی چیز نہیں۔ جب وہ کوئی چیز نہیں ہے تو الزام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ متعدد الزامات لگائے گئے، اہل مکہ نے لگائے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو اس کو آ کر اجمی قرآن سکھاتے ہیں، کسی نے کہا کہ سیکھتا ہے قرآن جانے، جو قرآن ہمیں ہمارے سامنے بیان کرنے کے لیے کہیں جا کے سیکھتا ہے، کسی نے کہا معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا اس کے ساتھ اصل میں جنات ہیں جو اسے قرآن سکھا دیتے ہیں اور یہ ہم پہ آ کر ایسے دوست جماتا ہے کہ جیسے واقعی اس کو کوئی وحی آتی ہے، کوئی ایسی چیز ہے۔ یہ سب کے سب الزامات تھے، ان میں سے ایک چیز بھی ثابت نہ کر سکے، مر گئے، حتیٰ کہ اللہ نے چیلنج کیا۔ اللہ نے کہا اگر یہ قرآن ایسا ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں، تو تم اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ،
اس قرآن جیسے پہلے کہا قرآن لے آؤ، پھر اللہ نے کہا 10 صورتیں لے آؤ، پھر فرمایا ایک ہی صورت لے آؤ، اور وہ یہی کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسا قرآن کیوں نہیں بنا سکتے، لیکن انجام کا ہوا کیا، قرآن جیسا قرآن تو بنانا درکنار، ایک صورت نہیں لا سکے، اللہ بار بار چیلنج کرتا ہے، حتیٰ کہ خدا نے کہا ولن تفعلوا، نہ تم کر سکے ہو نہ تم کر سکو گے، ڈرو جہنم میں جو تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ اس چیلنج کے باوجود وہ آگے نہیں آئے، آگے نہیں بڑھے، بس زبان سے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی قرآن جیسا قرآن بنا لیں، پھر بنایا کیوں نہیں؟ بناتے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو الزام لگتے ہیں، اور الزام کو جرم کی حد تک لے جانا، یہ ہے جو شریعت پوچھتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تو الزام ہے نا، جن دلائل کی بنیاد پہ لگایا ہے وہ دلائل نہ ہو، وہ ہوتے نہیں۔ نتیجہ یہ کہ الزام کی وجہ سے کچے ذہن خراب ہو جاتے ہیں، وہ الزام اور جرم میں فرق نہیں کر پاتے۔ تو الزامات ان آزمائش اس پٹی سے ہر کوئی گزرتا ہے خدا کا بندہ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک دور ایسا لاتا ہے کہ خدا کی محبت اور عنایات یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا ظلم تھا جو نہیں کیا گیا، الزامات لگتے رہے، حتیٰ کہ قاتلانہ حملے شروع ہو گئے، مکہ والوں نے کوشش کر لی، اللہ نے بچایا، مدینہ منورہ لے گئے، مدینہ منورہ میں بھی قتل کے حملے ہوتے رہے، حتیٰ کہ 7 ہجری میں خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا گیا۔ وفات سے پہلے بھی آپ نے فرمایا کہ وہ جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا نا، اس زہر کا اثر اب بھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے پیٹ کی آنتیں کٹ رہی ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میری سانس کی نالی ہے یہ کٹ رہی ہے اس زہر کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی لیے فرماتی تھی کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید تھے، یعنی وہ زہر کی تکلیف کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ ساری چیزیں ایسے ہی آتی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہیں غالباً زہر دے دیا گیا تھا۔ تاریخ میں مختلف روایات ہیں، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے آزمائشیں تھیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وہ چیزیں اپنے اندر جمع کر لی تھیں جس کی وجہ سے خدا کی رحمتیں ان پہ نازل ہوئی۔ تو جب کوئی آدمی وہ کام کرنے لگتا ہے جن کاموں سے اللہ کی رضا ملتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی آزمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور عمر کے آخری حصے میں یا کبھی مدتوں کے بعد خدا اس انسان کے حقانیت کو ظاہر بھی کر دیتا ہے کہ یہ شخص ایسا نہیں تھا جیسا معاشرے نے اس وقت سمجھا تھا، یا جو کچھ اس وقت عدالتوں نے فیصلہ کیا تھا، بلکہ یہ آدمی تو بالکل صاف تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑی عدالت جو قیامت میں لگے گی، اس کے متعلق تو حدیث میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ گئے تھے اپنی پھوپھی کے یہاں، اور انہوں نے کھانا مانگا، تو پھوپھی نے کہا کہ کھانا لاؤ بیٹے کے لیے، اور جس کو انہوں نے کھانے کا کہا تھا نوکرانی کو، اس نے دیر کر دی، انہیں جلدی تھی، تو انہوں نے آواز دی اور کہنے لگی کہ ارے بدکارہ کی اولاد، ان تمہاری ماں بری عورت تھی۔ تو انہوں نے پھوپھی کو روکا اور ان کا پھوپھی کیا آپ کو پتا ہے واقعی اس کی ماں ایسی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹے، میں تو اس لیے کہتی ہوں کہ بہت دیر کر دی۔ ان کا پھوپھی ایسے ہرگز نہ کہو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص جس پہ الزام لگائے گا قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے روک لے گا پل صراط سے پہلے، اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم زندگی میں فلاں فلاں پر یہ الزامات لگاتے رہے، اس کے گواہ، اور اگر وہ گواہ نہیں لا سکے گا تو پھر جہنم کی آگ سے اسے صاف کیا جائے گا، اتنی سزا دی جائے گی جتنے دنیا میں وہ الزامات لگاتا رہا، پھر اس کے بعد حکم ہوگا کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو انہوں نے ڈرایا کسی کو کہ الزامات لگانے ایسے آسان نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے کام کرتے تھے جن سے خدا کی انہیں محبت ملی۔ دیکھیں اب عجیب بات ہے، ان کے دور خلافت میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا بیت اللہ کے خدام، اب بیت اللہ پہ ہر زمانے میں غلاف چڑھایا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بعد میں بھی، تو بیت اللہ کے جو خدام تھے
انہوں نے ان کی خلافت کے دور میں لکھا کہ حضرت بیت اللہ کا غلاف پرانا ہو گیا، اس کے لیے پیسے بھجوا دیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا کہ حلیۃ الاولیاء میں ان کے حالات میں یہ روایت آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم جو پیسے مجھ سے مانگ رہے ہو بیت اللہ پر غلاف چڑھانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس غلاف سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں اپنی رعایا میں غریب لوگوں کی بھوک کو مٹاؤں، نہیں پیسے۔ انہوں نے کہا اور تھوڑے کام ہے دنیا سے، یہ غریب لوگ ہیں، ان کی بھوک کو مٹانا ہے، میری رعایا ہے۔ بیت اللہ کے غلاف پر غریب لوگوں کی بھوک کو ترجیح دی۔ اب کوئی کرے ایسے تو لوگ اس کے دین اور ایمان میں شبہ کرنے لگے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، اور بیت اللہ کی تعظیم اور اکرام بھی نہیں کی۔ وہ لوگ حقیقی دین کو سمجھتے بھی تھے اور دین کے حقیقی تقاضوں کو جانتے تھے کہ اللہ اصل میں کیا چاہتا ہے ہم سے اور ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلی روایت لائے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا ہے، شاہ صاحب ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی احادیث کی بنیاد پر، 6 روایات کی بنیاد پہ آگے چل کے 7 چیزیں ثابت کرتے ہیں اور یہ وہ بنیاد بنا رہے ہیں۔ اب یہ چیز جب گزر گئی تو اس کے بعد دوسری حدیث آ گئی، پانچویں حدیث آ گئی۔ 6 احادیث ہے نا، 5ویں حدیث انہوں نے لائی، ذکر کی، اور انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ کیا چیز؟ انہوں نے بتایا کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فی، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب آسمان سے صبح کے وقت 2 فرشتے نہ آتے ہوں، الا ملکان ینزلان، 2 فرشتے اترتے ہیں، فیقول احدہما، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلقا، اے اللہ جو شخص خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ دے۔ ویقول الآخر، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا تلفا، اے اللہ جو اپنے مال کو بچا کر رکھتا ہے، اے خدا اس کے مال کو ضائع کر۔ 2 فرشتے روز نازل ہوتے ہیں، جہاں صبح ہوتی ہے، ہر جگہ کی صبح مختلف ہے، ہر جگہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ یہ 2 دعائیں مانگتے ہیں اللہ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اصل میں وہاں سے جو 2 فرشتے آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اس چیز کے لوگوں کے لیے دعا جو مانگتے ہیں، تو اصل میں بات یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ایک نظام ہے، اور وہ نظام ایسا ہے کہ اس میں فرشتوں کی دعائیں بھی شامل رہتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں جب فرشتے محبت کرتے ہیں، زمین میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت کہاں پیدا ہو جاتی ہے؟ عام دنیا دار لوگوں میں نہیں، بلکہ دیندار حلقے میں لوگ اس کی طرف متوجہ ہونا شروع کر دیتے ہیں، اچھے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ 2 قسم کے لوگ توجہ نہیں کرتے، ایک منافق اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور ایک وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہے، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو فرشتوں سے محبت چلی اور زمین پر آئی، ملائے اعلیٰ سے محبت چلی، زمین پر آئی۔ ملائے اعلیٰ سے فرشتے آتے ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ 2 فرشتے آتے ہیں، اس کے ایک دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں انہیں زیادہ دے دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی بہت ترغیب دلائی۔ یہ قرآن کریم میں بھی آیا، وما انفقتم من نفقۃ، اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر بدل دے گا، بہتر چیز کر دے گا، وہ خیر الرازقین، اور اللہ رزق میں اضافہ کرنے والا ہے۔ اب رزق سے کیا مراد ہے، خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک آدمی اپنا علم خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے علم کو بڑھاتا رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا خرچ کرتا ہے لوگوں تک علم پہنچتا ہے، لوگ اس علم کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں۔ تو اصل جو چشمہ پھوٹا تھا وہ اس شخص کے علم سے پھوٹا تھا۔ اب جب لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی اور نیکیاں زیادہ ہوئی تو خدا نے ان کی نیکیوں میں بھی اس کا حصہ رکھا کہ خیر کا معلم یہی، خیر کی تعلیم دینے والا یہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم تو تعلیم کے لیے بھیجے گئے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساری زندگی تعلیم ہی دیتے رہے۔ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں اتنا علم تھا، امام نبوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ خلفائے راشدین بھی علم میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا صاحب اجتہاد صحابی اور خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ، وہ اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فتویٰ پوچھتے تھے، مسئلہ پوچھتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اتنے علم کے باوجود تواضع کی یہ حالت تھی کہ کسی نے ان سے کہا کہ کوئی تمنا اللہ تعالیٰ سے آپ کو موت کے بعد، تو انہوں نے کہا بس ایک تمنا ہے، تو اس سے پوچھا کیا؟ کہنے کہ اللہ دوبارہ نہ اٹھائے، بس مٹ جاؤں، مطلب یہ تھا کہ ختم ہو جاؤں، لوگ جانے بھی نہ کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں، اتنا مٹا ہوا آدمی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاوا پر ساری صنفی فقہ کی بنیاد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ تین آدمی ہیں، ان تینوں پر پوری حنفی فقہ کا دار و مدار ہے۔ جتنے بھی پیچھے چلتے چلے جائیں آخر پہ پہنچ کے ان تینوں کے فتوے مل جائیں گے، اور ان میں سب سے بڑے مجتہد غالباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سفر بہت پیش آئے، لوگوں سے ملنے کا بہت موقع ملا، یہاں تک کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں لکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ قدوہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ قدوہ کا مطلب یعنی وہ ایسا شخص ہے جس کو دیکھ کر راہ بنائی جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ فی ھذا الباب، اس باب میں، کس باب میں؟ بغاۃ کے باب میں لکھا ہے کہ اگر کہیں اسلامی یا مسلمانوں کی حکومت ہو اور وہاں پر بغاوت ہو جائے تو باغیوں کو کیسے کچلنا ہے، باغیوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، وہ کہتے ہیں اس باب میں سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اور کوئی نہیں ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ قدوہ ہیں۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسے معاملات پیش آئے جو باقیوں کو نہیں پیش آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے مجتہد ہیں، بہت چیزیں ان کو پیش آئیں، سفر بار بار کرتے رہے، قبائل میں جاتے رہے۔ تو جو آدمی جتنا زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، جس کا سفر جتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ جب فقہی دماغ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے مسائل کا حل بھی سوچتا ہے کہ اس میں کیا شریعت کا حکم ہے، اس میں کیا شریعت کا حکم ہے۔ تو پھر نتیجہ یہ کہ اس انسان کا اجتہاد بڑھ جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چونکہ مدینہ منورہ سے باہر کہیں گئے ہی نہیں، لوگ وہاں آتے تھے، مسائل ان کے پاس آتے تھے، تو جتنا اجتہاد فرما سکتے تھے اتنا انہوں نے اجتہاد کیا۔ لیکن افضل ان میں سب سے افضل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ خلیفہ راشد بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جو تعریف کے جملے فرمائے ہیں بہت بڑے جملے ہیں، تو اس اعتبار سے افضلیت اپنی جگہ پہ، مگر علم کے اعتبار سے جو مقام ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے وہ اتنا ہے کہ خلفائے راشدین بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں تو وہ کیا ہے، اپنی اتنی تواضع ہے کہ اے پروردگار قبر کا نشان تک نہ رہے، بالکل بھی۔ یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا، علم کو خرچ کیا، علم کو پھیلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی تھا کہ تو تعلیم کے لیے بھیجے گئے، نتیجہ یہ ان کی تعلیم عام ہوئی، خدا نے اس میں برکت دی، اور ایسی برکت دی کہ ہر دور میں، اب 1500 سال ہوتے ہیں، ہر دور میں جتنے حنفی رہے ہیں اس کا کوئی نہیں ملا۔ اب بھی حنفیوں کی اکثریت شافعی، مالکی، حنبلی، اور جو حضرات حدیث پہ عمل کرتے ہیں، یہ سب لوگ اس سے کم تعداد میں رہے، سب سے زیادہ یہ رہے۔ اسی طرح جو آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے ضروریات زندگی میں، اس انسان کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اب مال کو خرچ کرنا، سب سے پہلے انسان خرچ کرے اپنی اولاد پہ، جو ذمہ داریاں اللہ نے اسے دی ہیں اس پہ خرچ کرنا، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اپنی اولاد پہ خرچ کرنا، اپنے رشتے داروں پر خرچ کرنا، اور اسی طرح اس کے بعد دین کے کاموں میں خرچ کرنا۔ جو جس تناسب سے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس انسان کو اتنی برکات دی بھی جاتی ہیں۔ اور پھر مرد کے ذمے تو خرچ ہی خرچ، وہ خرچ کرے گا ہر جگہ،
بیٹا ہے اور کماتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرے گا، پھر شوہر ہے تو شوہر بن گیا تو حق مہر پہ بھی خرچ کرے گا، بیوی پہ بھی خرچ کرے گا، پھر وہ باپ بن گیا پھر وہ بیٹیوں پہ خرچ کرے گا، بھائی ہے تو بہنوں پہ خرچ کرے گا، چاروں رشتوں میں مرد کو ہی خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے شریعت نے وراثت میں مرد کا دوہرا حصہ رکھا کہ اسے تو ہر جگہ خرچ کرنا ہے، اور عورت کے ذمے کوئی خرچہ کیا ہی نہیں اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ گھر بیٹھے اور اپنے بچوں کی پرورش کرے، اولاد کی تربیت کرے، یہاں تک کہ اسے مجبوری پیش آ جائے پھر وہ نکلے، جائے یا اولاد نہ ہو۔ تجارت اس کے لیے منع نہیں کی، شریعت نے کمانا منع نہیں کیا، لیکن یہ بتایا ہے کہ کمانے کی اصل ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کو تو بدرجہ مجبوری ہے، کمائے گی، کام کرے گی، کچھ کرے گی، صدقہ کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ زینب رضی اللہ عنہا تھیں، اور وہ کوئی ظاہر ہے اولاد تو تھی نہیں، تو وہ طائف سے کھالیں منگواتی تھی جانوروں کی، ان پہ نمک لگاتی تھی، مسالے لگاتی تھی، دباغت کرتی تھی، نوکر تھے، کام لیتی تھی، اور کھال جب ٹھیک تیار ہوتا تھا چمڑا تو چمڑے کو مارکیٹ میں فروخت کر دیتی تھی، جو پیسے آتے تھے تو فرماتی تھی یہ اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، خدا کے ہاں میرا اس میں بھی حصہ پڑے۔ تو اس طرح کی بہت چیزیں کہ کرنے کا حکم ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری وہ رشتہ دار ہیں جہاں پر خرچ کرنا واجب ہے، اور کوئی آدمی اتنا بھی خرچ نہ کرے اس کو یہ بددعا لگ جائے گی، اور جو خرچ کرتا ہے اس کو دعا بھی لگ جائے گی۔ مثلاً اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو کھانا کھلائے، اب اس پہ بھی نالا ہے کہ اولاد کھانا نہ کھائے، پیسے بچ جائیں کسی طرح، غلط بات ہے۔ اللہ کے فرشتے اس کے لیے بددعا کرتے ہیں، اور جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کے لیے خدا کے فرشتے دعا بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں۔ یہ چیزیں درجہ بدرجہ، تو بخل نہ آئے۔ اسی لیے ایک روایت میں ایک جگہ آیا ہے کہ بخل سے بدتر بیماری کون سی ہے؟ اب بخل کیا چیز ہے؟ بخل یہ چیز ہے کہ انسان واجب چیزوں پر بھی خرچ نہ کرے۔ مثلا کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے، اب کروڑ روپے پہ زکوٰۃ جب آ گئی 2.5 لاکھ روپیہ، تب اسے بڑی پریشانی ہے کہ 2.5 لاکھ روپیہ کیوں خرچ کروں؟ اب 2.5 لاکھ کو خرچ کرنا ہی ہے بھائی، اس لیے کہ اللہ نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح فطرانہ ہے، خدا نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں خدا نے ضروری قرار دی ہیں سب سے پہلے نمبر اس کا آتا ہے کہ اسے خرچ کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ اتنا خرچ کر دیں کہ کل کو خود تنگی محسوس کرنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سونے کا ڈلا لے کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اٹھا کر دے مارا اس کے سر، اور اگر سر نہ ہٹاتا تو یقیناً اس کا سر پھٹ جاتا۔ اور آپ نے فرمایا لے آتے ہیں گھر سے ساری چیزیں اٹھا کے میرے پاس کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اگر میں اس سونے کو لے کے خرچ کر دوں تو کل تم دیکھو گے یہ چوراہے میں بیٹھا بھیک مانگ رہا ہو۔ اس لیے منع کیا کہ جو اپنی ضروریات زندگی ہیں ان کے لیے کچھ پیسہ بچانا یہ بھی ضروری، وغیرہ کل کو مانگنے کی نوبت آ جائے، قرض کی نوبت آ جائے، کسی اور چیز کی نوبت آ جائے تو کتنی پریشانی کی بات ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ پیسہ سب سے پہلے ان چیزوں پر خرچ کرو جو چیزیں تمہارے ذمے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کی اجتماعی ضرورتیں اور حکومت کی ذمہ داریاں اس میں بھی بتا دیا کہ حکمران کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اپنی پبلک کو وہ کھانے کی سہولت دے، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے گورنمنٹ سواری کا بندوبست کرے، جو سرکاری ملازمین ہیں گورنمنٹ ان کی رہائش کا بندوبست کرے، جو سرکاری ملازمین ہیں گورنمنٹ ان کا میڈیکل فری کرے۔ یہ سب چیزیں اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ ولید بن عبد الملک کی جب حکومت آئی تو ولید بن عبد الملک نے یہ حکم جاری کیا شریعت کی روشنی میں، اس نے کہا مملکت میں جتنے بھی نابینا افراد پائے جاتے ہیں ہر ایک کو حکومت کی طرف سے ایک غلام دیا جائے۔ ہر ایک کو حکومت کی طرف سے غلام ملا، نابینا بہت زیادہ ہے۔
لیے کہ آنکھوں کا علاج ہوتا نہیں تھا. اب تو کئی چیزیں ہو گئی نا، موتیا ہو گیا، فلاں فلاں، تو موتیے کا علاج وہ چند منٹوں میں اس کا آپریشن کر کے فارغ کر دیتے ہیں. کتنی کیس ڈیلی کر دیتے ہیں ڈاکٹر، اس زمانے میں کہاں ہوتے تھے. تو نتیجہ یہ کہ اندھے لوگ بہت زیادہ تھے معاشرے. ولید نے حکم جاری کیا اور مسلمان خلفاء کے ہاں یہ حال تھا کہ ہر محلے میں ایک ڈسپینسری ہوتی تھی. حکیم بیٹھے رہتے تھے، دوائیاں حکومت دیتی رہتی تھی، اور حکیم حکومت سے اپنی تنخواہ وصول کرتے تھے، لوگوں کو مفت دوائیاں دیتے تھے. اور جمعے کا دن تو بڑی ڈسپینسری کھل جاتی تھی. بہت سے حکیم ہر جامع مسجد کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے اور لوگ نماز پڑھتے تھے، اور نماز کے بعد پھر جتنے بھی مریض ہیں ان کو حکیم دیکھتے رہتے تھے. باہر کھلے میدانوں میں بھی بیٹھ جاتے تھے، مسجد میں بھی بیٹھ جاتے تھے، مریضوں کو دیکھتے تھے، اور جو دوائی تھی مفت دیتے تھے. اور حکومت ان دوائیوں کی تفصیل مفت کرتی تھی. انگلینڈ کا جو نظام دیکھا تو خیال آیا بالکل یہ اس نظام کے موافق ہے جو کسی زمانے میں امویوں اور عباسی خلفاء جو تھے ان کے یہاں رائج رہا. امریکہ میں وہی نظام اپنی رائج ہے. امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے کہ جس کو گھر میسر نہیں ہے ان کے لیے گھروں کا بندوبست کرنا یہ میونسپل کمیٹی جو تھی اس کی ذمہ داری تھی کہ اتنے افراد شہر میں ایسے ہیں جن کا گھر نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ حکومت گھر بنا دیتی تھی اور گھر بنا کے پھر ان بے روزگار لوگوں کو گھر بھی دے دیتی تھی، پھر وظیفہ بھی مقرر کر دیتی تھی کہ اتنا وظیفہ مہینے میں تم حکومت سے وصول کر لو جب تک کہ تمہارے گھر کا بندوبست نہیں ہوتا. بچے ہو جاتے تھے، بچوں کی ابتدائی زندگی کی ضروریات حکومت کا ذمہ تھا، فرض کا نہیں. حکومت بیٹھتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو شروع کیا تھا، اور انہوں نے اس وقت شروع فرمایا جب وہ ایک رات کو گئے تو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ان کے ساتھ. تو ایک جگہ بچے رو رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو کیوں رلاتی ہو؟ تو اس نے کہا میں تھوڑے ہی رلاتی ہوں، امیر المومنین رلاتے ہیں عمر. انہوں نے کہا عمر نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا ہم فلاں گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں آئے ہیں اور میرا شوہر مزدوری کے لیے گیا تھا، واپس نہیں آیا تو ہم خیمے میں رہ رہے ہیں. تو عمر کو پتا نہیں ہے کہ ان بچوں کا خیال رکھے. تو عمر رضی اللہ کا عمر کو کیسے پتا چلے؟ تم نے اس کو کہا ہے کہ ان بچوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے. تو اس نے کہا اگر عمر اپنی رعایت کی خبر نہیں رکھ سکتا تو یہ کیا ضروری تھا کہ خلافت لے لے؟ خلافت کی کیا ضرورت تھی؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، میرے ساتھ آئے اور مدینہ منورہ میں ہی تھے. آئے اور بیت المال سے چیزیں نکلوائیں، اونٹ پہ رکھی اور جا کر اس عورت کو دی. تو عورت سمجھی کوئی امیر آدمی ہے، لے آیا ہوگا، تو اس نے ہنڈیا چڑھانی چاہیے. تو عمر رضی اللہ کا اچھا تم بچوں کو سنبھالو اور میں ہنڈیا پکا دیتا ہوں. اور پتھر رکھے، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیا رکھی اور چیزیں، آٹا ڈالا، گھی ڈالا، یہ چیزیں تاکہ حلوہ ایک قسم کا تیار ہو جائے اور انہیں دیں. اور عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا. تو جب پھونک مارتے تھے آگ جلانے کے لیے تو وہ دھواں جو تھا ان کی داڑھی سے نکل رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا پکایا، پھر انہیں دیا اور اس سے بچوں کو کھلایا. تو جب وہ بچے کھا کے ہنسے خوش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا اپنے شوہر سے کہنا کہ صبح کی نماز وہ مسجد نبوی میں پڑھے. اس کا میں کہہ دوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگلے دن گئے، جب فجر کی نماز پڑھائی تو رونے لوگوں نے کہا اب رات کو ایک بات ہوئی ہوگی جو امیر المومنین اتنے پریشان ہیں. فرمایا افسوس عمر نے کتنے ہی بچوں کو قتل کر دیا ہوگا. اور پھر فرمایا مجھے مشورہ دو بچوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا کہ کسی کا بچہ ہو جائے، مشورے کے بعد طے پایا 2 یا 2.5 سال سارے اس کے اخراجات حکومت کے ذمہ ہیں. فرمایا لوگوں سے کہو نہ ڈریں اور ان کی جتنی بھی اولاد ہو جائے 2 یا 2.5 سال تک وہ میرے پاس آئیں اور اپنے وظیفے لے لیں اور اپنا نام درج کروا دیں. لوگ جاتے تھے اپنا نام درج کراتے تھے کہ اتنے بچے ہو گئے ہیں، تو یہی ہوتا تھا. ایک آدمی ایک بچے کو لایا. حد ہے اس اسلامک سوسائٹی کی
اور اس نے کہا امیر المومنین یہ بچہ میں نے پایا ہے گلی میں، اور مجھے لگتا ہے کوئی عورت اس ڈر سے چھوڑ گئی ہے رات کی تاریکی میں کہ کوئی اس پہ حد جاری نہ ہو جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو گمان یہ ہوا کہ اس کی اولاد زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ اس بہانے میں لے آیا۔ تو فرمایا کہاں سے اٹھایا اس سے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تمہاری اولاد تو نہیں؟ تو وہ جو ایک اور صاحب تھے ان کا امیر المومنین میں اس سے جانتا ہوں کہ بہت نیک اور پارسا آدمی ہے، یہ کسی ایسے کام میں نہیں پڑ سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس بچے کو تم لے جاؤ۔ بچے کو دیکھا، اس کے حوالے کیا اور فرمایا جو اس سے زندگی میں نفع ہے وہ اٹھا لینا اور جو خرچہ ہے وہ مجھ سے لے لینا۔ حنفی فقہا نے اسی پہ قانون بنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے پہ موطا میں آیا ہے یہ واقعہ۔ حنفی فقہا کہتے ہیں جتنے لاوارث بچے اسلامی مملکت میں پائے جائیں سب کے سب پالیں گے وہ جو بھی اس لاوارث بچے کو لے لے، اور حکومتی ادارہ لے لے تو پھر حکومت پالے گی، لیکن اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں حکومت دے گی۔ نفع ہوتا ہے، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، پیسے کماتا ہے، تو اس کے پیسے پہ ان پالنے والوں کا حق نہیں بنتا، لیکن اگر وہ اس سے پیسے لے لیں یا وہ دے دے خود اپنی خوشی سے، ٹھیک ہے اس سے نفع اٹھائیں۔ وہ ان کے گھر رہتا ہے، کوئی کام کاج کر دیتا ہے، وہ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اس بچے کے نسب کی کوئی بات نہیں، اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ اس بچے کا نسب جوڑا جائے گا جو اسے اٹھا کر لایا ہے، اگر وہ نہیں تو امیر المومنین کے ساتھ، حکومت وقت کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ان کی اولاد ہے، اسلامی مملکت ہے، پیدا ہوا ہے، لاوارث بچہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں، حکومت اس کے سارے اخراجات کو دے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تو واقعہ اس سے بھی عجیب تر ہے، ان کے پاس ایسا بچہ لایا گیا تو انہوں نے فرمایا اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ اگر خلافت میرے پاس نہ ہوتی تو مجھے ایسے ناجائز بچوں کے پالنے سے بڑا اجر کسی چیز میں نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا میں ان ناجائز بچوں کو پالتا اگر حکومت خلافت کے معاملے میں نہ ہوتا۔ اتنا اجر ہے اس میں، اتنا ثواب ہے، اتنی کہ جان تو ہے نا، زندگی تو ہے۔ تو اسلامی حکومت وہ ان چیزوں پہ خرچ کرے گی، جب وہ اپنے خرچ کم نہیں کرے گی تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ چیزیں سکھائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا جاؤ اور عراق فتح ہو گیا ہے اور عراق کی پیمائش کر کے آؤ کتنی زمینیں۔ انہوں نے پیمائش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری سال تھا ان کی خلافت کا، تو انہوں نے فرمایا عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی نظر پڑ گئی عثمان پہ، تو اقامت ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عثمان تم گئے تھے کیا ہوا؟ ان کا حضرت میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں نماز کے بعد زمین کتنی تھی اور کس طرح میں نے اس کی پیمائش کیا ہے۔ حساب میں زمین کی پیمائش میں سب سے زیادہ نام انہی کا آئے گا، بہت اچھے تھے حساب، بہت قابل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا لیکن مختصر بتاؤ۔ انہوں نے اختصار سے بتایا، اور ان کا ایسے ایسے عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے عثمان سے کہا کہ ابن حنیف اگر عمر اگلے سال تک زندہ رہا نا تو اللہ کی قسم میں اس زمین کی ابھی ایسی تقسیم کروں گا کہ یہ عورتیں جنہوں نے اس سال تم سے کہا ہے زکات کا کہ انہیں دی جائے، اگر ایک سال خدا مجھے دے دے تو تم آئندہ سال جاؤ گے اور یہ عورتیں اپنے سونے کے کنگن اتار کے تمہیں زکات میں دیا کریں گی۔ تو یہی ہوا، اسی لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید کو خط لکھا ہے۔ ہارون نے ان سے پوچھا کہ اسلامی حکومت اتنی وسیع ہو گئی ہے، اب مجھے بتائیں مالیات کا نظام کیسے چلے گا، اکانومی کیسے چلے گی؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک خط کے جواب میں 400-500 صفحے کی پوری کتاب لکھوائی اور انہیں بھیجی۔ اتنی زبردست چیزیں اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی آبادی تھی عراق کی، اتنی زمینیں تھیں، اتنے پیسے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو ملتے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں آبادی اتنی تھی اور زمین اتنی تھی اور اتنے پیسے بھیجے جاتے تھے۔
فصلوں کے، آبیانے کے، عشر کے، زکوٰۃ کے، فلاں کے، اور آپ کی حکومت جب آئی ہے تو عراق وہی ہے، زمینیں وہی ہیں، آبادی میں اتنے فیصد اضافہ ہوا ہے اور پیسوں میں اتنے فیصد کمی ہوگی، اور کئی جگہ تو ڈھانٹا ہے امیر المومنین وزائر خلیفہ ہارون رشید کو، اور کہا کہ سمجھ نہیں آتی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے اب آپ کے دور میں قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چیز اتنے کی ملتی تھی، آپ کے دور میں اتنے کی ملتی ہے، اس زمانے میں اتنی تھی اتنی، اور آپ نے اتنا زیادہ قیمتوں کو بڑھا دیا ہے کہ 150 سال میں یہاں پر دیکھیں تو 2.25% قیمتیں بڑھ گئی۔ وہ اس کو روتے ہیں کہ 150 سال میں 2.25% قیمتیں کیوں بڑھی ہیں؟ عوام کی چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں انہیں سستا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس زمینیں زیادہ آ گئی۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جہاں سے بھی ٹیکس آتا تھا، جہاں سے بھی پیسے آتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنایا اور فرمایا کہ جس شہر سے بھی، جس صوبے سے پیسے آئے، وہاں کے 10 بڑے بڑے ایسے لوگ جن پہ لوگوں کو اعتماد ہو کہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ اس پیسے کو لے کے آئے۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا قانون بن گیا۔ اور جب 10 آدمی لے کے آتے تھے جو صلاح، تقویٰ، نیکی، لوگ جانتے تھے جنہیں یہ بڑے نیک ہیں، اچھے آدمی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے قسم کھاؤ کہ اس پیسے میں 1 پائی بھی حرام کی نہیں، قسم کھاؤ پھر میں اسے لوں گا مملکت میں، اگر نہ حرام کا پیسہ اگر آ گیا تو برکت نہیں رہے گی، چیزیں نہیں چلیں گی، کام پورے نہیں ہوں گے۔ پھر 10 آدمی قسم کھا دیتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پیسے کے متعلق حکم فرما دیتے کہ اسے بیت المال میں رکھ لو۔ تو وہ لوگ ایسے تھے، تو اس لیے جو خرچ کرتا ہے، حکومت مثلاً خرچ کرتی ہے تو حکومت اپنی رعایا پہ خرچ کرے۔ اب حکومت اگر ان چیزوں میں خرچ کرنے لگ جائے جو اس کی ذاتی چیزیں، نہیں ہو سکتا، پورے ہی نہیں ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو روم کی وہ تھی ملکہ، اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو عطر بھیجا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ عطر اتنا اچھا کہاں سے؟ ان کا اس نے بھیجا ہے ملکہ نے، عیسائی بادشاہ اس کی بیوی نے۔ تو انہوں نے کہا ایک اور شیشی منگاؤ، ایک اور شیشی لائی گئی، تو انہوں نے عطر اس میں ڈال دیا اور فرمانے لگے اس عطر کو فروخت کر کے پیسے داخل کر دو، اور پھر فرمانے لگے یہ خالی شیشی تم بیوی لے لو، اور اس میں جو تمہیں اچھا عطر پسند آتا ہے نا اپنی جیب سے خرید کے اس تحفے میں واپس بھجوا دیں۔ اور فرمانے لگے تم اگر میری بیوی نہ ہوتی تو تمہیں اتنا قیمتی عطر بھلا کیوں کوئی بھیجتا؟ اس لیے یہ پیسے مسلمانوں کے، تمہارے نہیں۔ اتنے محتاط لوگ تھے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ عوام پر لگتا رہا، رعایا پر لگتا رہا، لوگوں پر لگتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحبزادی صاحبہ مانگنے آئی ہیں کہ ایک غلام دے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس اگر غلام ہوتا تو میں اسے بیچ کر بیٹی یہ پیسہ جو آئے میں سارے میرے پاس یہ اصحاب صفہ میں ان پہ خرچ نہ کر دیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ہی ایسی کی تھی۔ تو اس کی یہ مملکت ہے یا فرض ہے، جو خرچ اس کے ذمہ واجب ہے، شریعت کہتی ہے سب سے پہلے وہ کرے۔ اس لیے فرمایا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے رب جو خرچ کرتا ہے اسے اور دے دے، یعنی ان ضروریات میں خرچ کرتا ہے جو خرچ کرنا اس کے لیے ضروری۔ دوسرا درجہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق اتنا دیا ہے کہ آدمی اس میں تجمل، آرائش، زیبائش، اچھا پہننا، اچھا کھانا اختیار کرتا ہے، شریعت کہتی ہے ضرور کر، کوئی حرج نہیں۔ جو اللہ نے انعام تم پہ کیا ہے وہ تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا کھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اللہ تعالیٰ تمہارے اس پہننے میں برکت دے، اچھی طرح پہنو اور اچھی زندگی گزارو اور خدا تمہیں شہادت کی موت دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہی پوری ہوئی، شہادت کی وفات بھی ان کی ہو گئی اور زندگی بھی اچھی گزری، اور جو لباس پہنتے تھے سو اچھا پہنتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں خارجیوں کے پاس،
اور علی رضی اللہ عنہ کہا کہ عبداللہ تم جاؤ اور انہیں سمجھاؤ، یہ میرے خلاف جو بغاوتیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خارجی ہر دور میں رہے، شدت پسند، انتہا پسندی کا ذہن کہ کوئی آدمی زندگی میں مباحات کے قریب نہ جائے، جائز چیزوں سے بھی فائدہ نہ اٹھائے، کہیں اس انسان کو کوئی سہولت نہیں ملنی چاہیے۔ اور قتل سے کم بات نہیں، جو آدمی مخالف ہے اس کو قتل، جو آدمی رائے سے اختلاف کرتا ہے اس کو قتل۔ دین کا جو ڈھانچہ اور تصور تھا اس کو وہ چاہتے تھے ہر آدمی پر نافذ کر دیں۔ یہ خارجیت ہے، یہ ذہنیت بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اب بھی پائی جاتی ہے، اس کو بھی پائی جاتی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جب گئے تو ان کا لباس دیکھ کے خارجی حیران رہے، اور یہ خارجی تھے کون؟ یہ بالکل موٹے کپڑوں میں گزارا کرنے والے ہونے کے باوجود اپنے پہ خرچ نہ کرنا، یہ بھی تو ایک مصیبت ہے نا، کہ مانگنے کا یہ بھی تو ایک ڈھنگ ہے کہ اپنی کوٹھیاں ہیں، اپنی گاڑیاں رینٹ کار میں لگا دی، ٹنگ لگا دی، اور خود ایسا پھٹا پرانا لباس کے لوگ دیکھیں تو تخت ہے کہ جی یہ لو تم ہم سے پیسے لے دیا کرو، یہ بھی ایک مانگنے کا ڈھنگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں پہ سخت گرفت فرماتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب گئے تو ان کا لباس دیکھ کے خارجی پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ اتنے اچھے کپڑے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں کے ہاں سے جو جبے بنتے تھے شام میں وہ پہنے ہوئے دیکھا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے دیکھا ہے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا تو نوکر کہنے لگا کہ کھانا؟ بڑا تعجب ہوا اس سے، جس کے گھر ٹھہرے اس کے نوکر نے کہا حضرت دن کو کھانا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں دن کو کھانا نہیں پکتا؟ اس نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں کھایا۔ ان کا کیوں؟ اس نے پھر اپنے آقا سردار کے متعلق بتایا، اس نے کہا پتہ نہیں 20 یا 30 سال بتائے، اس نے کہا آج تک نہ دن کو کھانا اس کے لیے پکایا ہے نہ رات کو بستر بچھایا، رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ 20 یا 30 سال سے یہی چیز ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے بتانا کہ اس کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت، انہیں برا کہنا یہ کوئی تھوڑی چیز تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانا تھا، خرچ کرتے تھے، اپنے بیویوں کے لیے الگ الگ اونٹنیاں مقرر کرتی، 10 اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی تھی جن کا دودھ مشکیزوں میں بھر کے لاتے تھے شام۔ یہ ساری زندگی میں آرام ہی کی باتیں، اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے سے ایک تو فرض اور واجب ہے، اس کے بعد تجمل، آرائش، سہولت اپنی زندگی کی، یہ ناجائز، یہ کہاں سے ناجائز ہے؟ اس کے بعد تیسرا درجہ آگے چل کے آتا ہے اسراف کا، فضول خرچی کا، اس کو شریعت منع کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدیہ نام کی ایک اونٹنی تھی، اس کو رکھا ہوا تھا، ایک اسی طرح مسیرہ نام کی اونٹنی تھی، وہ تھی، پسوا تھی، بہت سی اونٹنیاں تھی۔ بنو عقیل جو تھے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹنیاں خریدی تھی، اور بنو عقیل یہ پورا قبیلہ اربوں میں دودھ اور گوشت کے لیے جانور پالتے تھے، بہت اچھے جانور پالتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت 100 بکریاں رہتی، چرواہے چلاتے تھے، اور جب 101 ہوتی تھی آپ فرماتے تھے ایک کو ذبح کر دو، میں اس کا گوشت دے۔ اور دودھ کا معاملہ تو ایسا زبردست تھا کہ 7 اونٹنیاں وہ تھی، 3 اونٹنیاں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے خود خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں پیش کی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے ان لوگوں میں سے تھے جن کے یہاں رات کو ایسے ہی ہنستے کھیلتے 80-90 آدمی کھانا کھا لیا کرتے تھے، 80-90 آدمی ایسے ہی لے جاتے تھے کہ آؤ، اور ان کے بیٹے چھت پہ چڑھ کے آواز دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جس کو گوشت چاہیے، چربی چاہیے، گھی چاہیے، دودھ چاہیے، ہمارے ہاں آ جائے، بہت زیادہ ہو گیا۔ تو مدینہ منورہ میں لوگ چلے جاتے تھے،
حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاں انہوں نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دور حکومت تھا، سعد رضی اللہ عنہ کے بیٹے گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت منع کریں عمر کو، یہ مجھے بہت بری چیز سکھاتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ کیا بری چیز سکھائی. تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ پوچھا تو ان کا حضرت میں اس سے کہتا ہوں کہ باپ کے بعد یہ ذرا سا ہاتھ تنگ کرو، اتنا خرچ کرتے ہو، کبھی مشکل وقت پیش آ جائے تو کیا کرو. تو انہوں نے کہا حضرت اسی کی شکایت کرتا ہوں کہ بخل سکھاتے ہیں عمر. میں کیسے اس چیز کو چھوڑ سکتا ہوں جو باپ سے اور دادا سے چلی آ رہی ہے. اتنا زیادہ، اتنا اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دعوت پہ بلایا اور کہا اللہ کا رسول جی جاتا تھا آپ کو نلی کھلاؤں اور اتنی نلی پکاؤں، اتنی کہ چھکا دوں آج آپ کو اور آپ کے دوستوں کو کہ نلی بھی کوئی کھاتا ہے. 600 اونٹ ذبح کروائے، 600 اونٹ، ان کا گوشت، ان کی کھالیں، یہ سب چیزیں اتنا خدا نے دیا ہوا تھا انہیں خرچ کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 اونٹیاں رکھی ہوئی تھی اور ان کی چرائی ہوتی تھی باقاعدہ. جاتے تھے لوگ، واپس لاتے تھے شام کو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان زیادہ ہو گئے، 3 اونٹیاں اور خرید کے دے دی اور آپ نے فرمایا یہ پٹاتا اور فلاں جو ہے نا ان کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، بس یہ 3 اونٹیوں کا دودھ انہی کے لیے رکھا کرو، مجھے جب ضرورت پیش آئی میں لے لوں. ان کا دودھ صبح و شام نہیں دیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اہلیہ محترمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ گوشت تھا اور پنیر تھا اور دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ تھا. آپ نے کہا یہ گوشت کس جانور کا؟ ہم نے کہا گو کا. تو آپ نے کہا یہ گو ہمارے علاقے میں ہوتی نہیں، اس سے مجھے اس کے گوشت سے مناسبت نہیں. اور پھر آپ نے پنیر کھا لیا اور دودھ پی لیا. دودھ پیتے تھے، بہت زیادہ دودھ آتا تھا، مشکوں میں بھر کے دودھ لایا جاتا تھا، مکھن پھر اس سے بنتا تھا، اس سے مختلف چیزیں بنتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف بھی کرتے تھے اور بتاتے بھی تھے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا فوائد ہیں. اور بیویوں کے لیے الگ اونٹیاں، مہمانوں کے لیے الگ اونٹیاں رکھی ہوئی تھیں، اپنے لیے الگ تھیں، یہ سب چیزیں تھیں. تو یہ زندگی کا ایک بہتر سے بہتر نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے تو انسان کو خرچ کرے، لوگوں کے لیے خرچ کرے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خیبر کی فتح کے بعد زمینیں آ گئیں، پھر یہ بھی تھا سارے سال کا خرچہ ایک ہی دن اپنی بیویوں کو دے دیتے کہ پورا سال سے خرچ کرنا ہے. وہ اللہ کی بندیاں شام تک سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو دیتے تھے، نہیں آتا تو کہاں سے لانی. وہ جو روایات ملتی ہیں نا کہ آپ کے گھرانے میں اتنی کمی تھی، یہ چیز تھی، یہ چیز تھی، وہ ان دنوں کی باتیں ہیں جن دنوں کچھ نہیں ہوتا. اور دودھ کا انتظار، رات کو دودھ کا رکھنا، مہمانوں کے لیے رکھنا. المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ رات کو رکھ لیتے تھے اور آپ آتے تھے اور سلام کرتے تھے گھر والوں کو. ہمیں سے کوئی جاگ رہا ہوتا تھا تو جواب دے دیتا تھا، نہیں تو بس اتنی آواز ہوتی تھی اس کی نیند خراب نہ ہو. اور میں نے بارہا دیکھا کہ آپ رات کو دیر سے تشریف لاتے تھے تو اپنے حصے کا دودھ پی لیتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور سو جاتے تھے. یہ سب چیزیں بتاتی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وہاں پر معیار کیا تھا، زندگی کی سہولتیں کیا تھی. اور یہ ہند رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میرے دونوں ہاتھ جو تھے وہ خالی تھے، تو میں نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ میں بیعت کروں. تو مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت کرتے ہیں لیکن ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. تو آپ نے ان ہاتھوں کو دیکھا اور آپ نے فرمایا یہ تو ایسے ہاتھ ہیں جیسے کسی درندے کے ہاتھ ہوں. فرمایا کیوں نہیں کیا کہ تم کنگن پہن لیتی، یہ کیوں نہیں ہوا کہ تم اپنے ہاتھوں پہ مہندی رچا لیتی. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے ہاتھ ایسے دیکھے تو آپ نے تمہیں کیا ہو گیا، اپنے ہاتھوں پہ مہندی کیوں نہیں لگائی، کوئی چیز پہنی کیوں نہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کے ایک معیار کو بتاتی ہیں اور اسی پہ بہت تفصیل سے لکھتے ہیں کہ اما بنعمت ربک فحدث. اور اللہ جو تم پر انعام کرے خدا چاہتا ہے کہ اس کا اثر دیکھے. سواری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین گھوڑا منگواتے تھے سواری کرنے کے لیے. گھوڑے پہ سواری ہوتی تھی، گھوڑے دوڑائے جاتے تھے،
باقاعدہ گھوڑوں کی ریس ایک طرح کی لگتی تھی، کون سا گھوڑا جیتا ہے اس پہ انعام دینا چاہیے. ریس اس معنی میں نہیں کہ معاذ اللہ کوئی جوا، لیکن یہ کہ اسے انعام دینا چاہیے جس کے پاس سب سے اچھا اونٹ ہے، جس کے پاس سب سے اچھا جانور ہے. اسی طرح بکریاں ہیں، ان کو لایا جاتا تھا، ان کا گوشت استعمال کیا جاتا. بہت چیزیں ہیں. تو یہ سارے وہ اخراجات ہیں جو انسان اپنی اولاد پہ، اپنے خاندان پہ، اپنی جان پہ کرتا ہے. اسی کے برعکس ساری چیزیں آ گئی. یہ فرشتے کو دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رب جو روک کے رکھے اپنے مال کو، اس کے مال کو تباہ کر دے. مطلب یہ کہ کہاں سے روک کے رکھے؟ وہ روک کے رکھتا ہے مال کو ضروریات زندگی سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو پھر میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی لقمہ زیادہ لے لے کہ اس کا بیٹا زیادہ نہ کھا جائے. فرمایا تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کھانا کھائے اور تم ایسے زیادہ کھانا کھا لو کہ کہیں وہ لقمہ زیادہ نہ لے لے. فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. فرمایا شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول پھر؟ آپ نے فرمایا پھر اپنی ہمسائی کے ساتھ برے کام. اب اس نے کہا پھر؟ آپ نے فرمایا یہ کہ اس سے ڈرے کہ میرا بچہ میرے ساتھ زیادہ نہ کھا جائے. ظاہر ہے کہ بخل ہے. اب اس بخل کو دور کرنا ہے، نکالنا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بخل کی مذمت کی ہے بہت زیادہ کہ بخیل آدمی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس بخل سے منع کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے بچے کو بخیل عورت کا دودھ نہ پلانا، وگرنہ اس میں بھی وہ بیماری آ جائے گی جو اس کی ماں میں تھی. یعنی وہ جیسے بخیل تھی ویسے اس میں بھی آ جائے گی. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بخل جب طبیعت میں آئے گا تو ہر چیز میں پھر بخل آئے گا. پھر جو ضروریات زندگی ہیں انہیں بھی کاٹے گا تاکہ ضروریات بھی کم ہو جائیں. یہ غلط بات ہے. اسی لیے فرشتوں کی بد دعا. اور تیسری آخری حدیث انہوں نے نقل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ آخری تو یہ آ گئی، چھٹی جو اب ہے کہ 2 فرشتے نازل ہوئے. اس سے پہلے 5ویں حدیث جو انہوں نے بیان کی، اس پہ سلسلہ انہوں نے اس کے بعد چھٹی اس حدیث پہ ختم کر دیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل، آدمی کی وہ نماز فی الجماعت جو وہ جماعت سے پڑھتا ہے، وہ اس کے گھر کی نماز یا اپنے بازار میں جو نماز پڑھتا ہے 25 ضعفاً 25 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے جو مسجد میں جماعت سے پڑھے. وذالک، اور وہ اس طرح ہے کہ انہ اذا توضا فاحسن الوضوء، جب اس آدمی نے نماز کے لیے وضو کیا اور بہت اچھا وضو کیا، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد کے لیے چلا، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اور اس کا گھر سے نکلنے میں اور کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ نماز ہی کی ادائیگی کے لیے مسجد جا رہا تھا. تو جب وہ ایک قدم بھی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک قدم کے بعد اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اپنے قرب کا، اور ایک گناہ اس کا اس کے سے جھڑ جاتا ہے، ادھر جاتا ہے. فإذا صلى، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں ما دام فی مصلاہ، جب تک کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ پر رہتا ہے یعنی مسجد میں. اور فرشتے کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اللہ اپنے اس بندے پر رحمت نازل، اللہ اپنے اس بندے کو برکت دے. اللہم ارحمہ، اللہ اس بندے پر رحمت فرما. ولا یزال احدکم فی صلاۃ، اور تم میں جو شخص نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز ہی میں رہتا ہے. اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر جتنی دیر بھی وہ مسجد میں رہتا ہے وہ نماز ہی اس کی شمار ہوتی ہے. اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر. اللہم تب علیہ، اللہ اس شخص کو توفیق دے کہ یہ تیری طرف رجوع کرے، جب تک کہ وہ آدمی کوئی تکلیف والی بات نہ کرے. معلوم یحدث فیہ، جب تک کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے تکلیف پہنچے. یہ تیسری، یہ چھٹی اور 5ویں، اور حقیقت میں اب چھٹی ہو گئی کیونکہ ہم نے چھٹی حدیث کو پہلے لے لیا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس سے بھی یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اس کائنات میں انسانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور اس کا طریقہ کچھ اور ہے. فرشتے کیسے دعا مانگتے ہیں؟ اس طرح بھی دعا مانگتے ہیں کہ ایک آدمی جتنی دیر تک مسجد میں رہتا ہے یہ اس کا مسجد میں رہنا اس کی نیکی. ایک چیز. دوسری یہ کہ کوئی آدمی مسجد میں نہیں رہتا، آفس میں ہے، کہیں اور ہے، گھر پہ چلا گیا،
لیکن اس کا دل اٹکا رہتا ہے نماز میں، کبھی نماز پڑھنی ہے۔ سردیوں میں تو یہ خاص طور سے ہوتا ہے کہ آدمی اثر پڑتا ہے تو بس سے انتظار نہیں رہتا ہے کہ اب مغرب پڑھنی ہے، بلکہ ظہر پڑتا ہے، اثر، مغرب، یہ تینوں چاروں نمازیں کبھی کبھی اتنی اوپر نیچے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، تو آدمی کا ذہن لگا رہتا ہے کہ اب نماز پڑھ لوں، 8 بجے فارغ ہوں گا، پھر 10-11 بجے تک 3 گھنٹے یہ کام آرام سے ذرا کرنا ہے۔ تو دونوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں لگا رہے، نماز کی طرف اس کے ذہن لگا رہے کہ ابھی نماز پڑھنی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ یہ فرما دیا کہ جب تک وہ مسجد میں رہے، ایک جگہ فرما دیا کہ نماز میں رہے۔ تو جو نماز والی بات کی اس میں مزید وسعت آ گئی نا کہ اب وہ جا رہا ہے سفر میں، لیکن پتا ہے کہ مارکیٹ جا رہا ہوں، مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر واپس آنا ہے کیونکہ پھر مسجد میں جماعت ہو جائے گی، تو اب وہ نماز ہی میں انداز ہے۔ اسی لیے دوسری روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جب گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے تو اسے چاہیے کہ اپنی انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، اور آپ نے فرمایا اس سے معلوم نہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور میں ہے۔ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جیسے بچے کرتے ہیں، بے فکری ہو نا، جب کئی مرتبہ آدمی بے فکری میں بیٹھا ہوتا ہے اور آرام ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے تو انگلیوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہے، تو بچے بھی ایسے کرتے ہیں۔ تو کہنے کا وہ محاورہ ہے، محاورے کا مطلب یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب وہ گھر سے نکلا ہے اپنے رب ہی کے سامنے، یعنی اللہ کی رحمت اب اس کی طرف متوجہ ہے، تو اسے چاہیے کہ راستہ چلتے ہوئے بھی کسی فضول اور بیکار کام میں مبتلا نہ، انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کا مطلب یہ کہ کسی فضول بیکار کام میں نہ لگے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ اب اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دی ہے، اب اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ دعا کے مواقع ترک کر دیتے ہیں۔ مثلاً حدیث میں یہ آیا ہے کہ آذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے دعا اس وقت قبول ہوتی ہے۔ آذان بھی مسجد میں، آدمی آتا ہے سنتیں پڑھ لی، اب اس کے بعد 2 منٹ ہیں، 3 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں، بیٹھا ہوا ہے نماز کے انتظار میں، کوئی کام نہیں۔ یہ سب سے بڑا کام اس وقت کا یہ ہے کہ دعا مانگتا رہے دل ہی دل میں اللہ سے۔ وہ وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہہ دیں گے۔ اب فرشتے اللہ تعالیٰ اپنے دل کے حالات کی خبر دے دیتا ہے کہ میرا بندہ یہ مانگ رہا ہے، اب اس انسان نے جب دعا مانگی دل میں اس نے آمین کہہ دی۔ کہیں کبھی کبھی آپ دیکھیں گے بیت اللہ میں نا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ بیت اللہ میں جب آذان کے بعد اقامت تھوڑا سا ہی وقفہ ہوتا ہے تو آپ کبھی کبھی دیکھیں غور سے تو وہاں حرم شریف میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اسی حدیث پہ اصل میں عمل ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب آذان ہو جائے تو اقامت اور آذان کے درمیان یہ جو وقفہ ہے نا اس میں خدا کے ہاں دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے منع کیا گیا۔ اب آذان ہو گئی، آذان کے بعد جمعے کا خطبہ ہو گیا، بالکل اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور اس خطبے کے بعد جو امام نماز پڑھاتا ہے تو امام کو اور مقتدی ہر ایک کو منع کیا گیا کہ امام کے منبر پہ آنے سے لے کے یہ جو امام نے نماز پڑھانی ہے نماز کے سلام تک درمیان میں کوئی کام دنیا کا نہ کرو۔ فرشتے اس وقت حاضر ہوتے، امام اترا منبر سے، اب نماز پڑھانی ہے تو اب وہ فون دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس کی کال آئی ہے، ابھی اس کا جواب دے دوں، غلط بات ہے۔ اور یہ صحیح ہو اس طرح ہو سکتا ہے مثلاً ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو بتایا کہ میں نے وہ کہا تھا مریض کی زندگی موت کی حالت ہے، 10 منٹ بعد میں میسج کرنا، تو ڈاکٹر اس میسج کو پڑھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ اس لیے کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مریض کی عیادت کو جائے ایمرجنسی میں اور وہ جمعہ چھوڑ دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، وہ ظہر پڑھے۔ مریض کی عیادت یا مریض جب ایمرجنسی کے کیس میں ہو تو جمعے سے زیادہ اہمیت انسانی جان کی ہے، وہ کہا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دے جمعے کو اور نماز پڑھے۔ بہت سے کیسز ایسے آ جاتے ہیں تو منع کیا کہ امام ممبر پہ آ گیا، اب ممبر سے اترا ہے، درمیان میں 10 سیکنڈ ہے، 15 سیکنڈ ہے، لاؤڈ اسپیکر ٹھیک ہو رہا ہے، اقامت کہی جا رہی ہے، اس 15-20 سیکنڈ میں کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، بس نماز پڑھنی ہے۔ اس لیے کہ فرشتے اللہ پہ آ جاتے ہیں اور وہ دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو مسجد گھر سے
نکلتا ہے بس اس کے سامنے مسجد یعنی نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس حدیث میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ سے آئندہ یعنی آئندہ تو ہفتہ آئے گا 10 کو اتوار آئے گی، پھر 17 والی اتوار کو